علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تقدیر ہے وہ اٹل ہے یا اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر اٹل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس تقدیر میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ آج ایک مثال سے ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے، دنیاوی مثال ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ تقدیر آیا اٹل ہے یا پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ نے ہر آدمی کی الگ الگ تقدیر لکھی ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ ایک جج اپنے کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سناتا ہے، تو پھانسی کی سزا سنانے کے بعد پھر جو مجرم ہے اس کے وارثوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جج کی جو پھانسی کی سزا ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود نہیں ہے، اس میں کوئی بھی آدمی اس کی جو سزا ہے اس میں اپیل کی گنجائش موجود نہیں ہے، کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتا اور اس کی سزا کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ جو مجرم کے وارث ہیں وہ کبھی بھی اس جج کی منت سماجت نہیں کریں گے، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اس کے آگے اپنی جولی نہیں پھیلائیں گے اور اس سے کبھی بھی یہ فریاد نہیں کریں گے کہ اس کی پھانسی کی سزا کو ختم کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ یقین ہوگا کہ جتنے بھی ہم روئیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، اس کے پاؤں پکڑیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، اس نے تو سزا کم نہیں کرنی۔ انہیں یہ معلوم ہوگا، مجرم کے جو وارث ہیں انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کے دروازے سے ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اٹل ہوتی، اس اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی کی گنجائش نہ ہوتی، تو رب ذوالجلال کبھی بھی اپنے بندوں کو یہ نہ فرماتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ناانصافیاں کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، خطائیں کر بیٹھو، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، میرے فضل سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی وقت، جس وقت تمہیں موقع ملتا ہے، اسی وقت مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے بخشش مانگو۔ اللہ فرماتا ہے جس وقت تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، مجھ سے بخشش مانگو گے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر اٹل ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عرش سے نیچے اتر کر تمہاری مدد کروں گا۔ یقین مانے، سچی بات جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ کر رکھے ہوئے ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بندے کی تلاش میں لگی رہتی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندے کو تلاش کرتی ہے۔ تو ہم تو اس کی رحمت کو سمجھ نہیں سکے۔ میں جو تو کہتا ہوں کہ ہمیں صرف اتنی بات پتہ ہے اور اتنی بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا، جو بھی مانگا، جب بھی مانگا، جتنا مانگا، اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ دیا، اسی وقت دیا، اور ضرورت سے زیادہ ہمیں عطا کیا، اور پھر ہر کسی کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کافر اور مسلمان کے فرق کو مٹا کر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ سائل نے جو بھی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو اسی وقت پورا کر دیا۔ اور وہ رب ذوالجلال، وہ رب، وہ کریم، وہ رحیم، وہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے بھی ہاتھ اٹھائے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی بندے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹا کر نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی رحمت اور اسی بخشش اور اسی کرم کی امید رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔